بنیادی طور پر تو کشف المحجوب کے اگر ہم اس کی جو بیسک اس کے سبجیکٹس ہیں، اس کے ابواب، فصول، چیپٹرز، سب ٹائٹلز کو اگر ہم دیکھیں تو یہ بنیادی طور پر طریقت اور شریعت کو یکجا کرتی ہے. کیسے دیکھتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. بہت شکریہ قبلہ مفتی صاحب. ماشاءاللہ آپ خراج تحسین کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت داتا گنج بخش ہجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کا جو علمی فیض ہے وہ بانٹنے کی خاص طور پہ آپ کو توفیق عطا فرمائی، چاہے وہ مسند محراب ہو اور چاہے یہ ڈیجیٹل میڈیا کا پلیٹ فارم ہو. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات دینیہ میں مزید برکتیں عطا فرمائے. شکریہ. جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ شریعت و طریقت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے جو اپنی یہ کتاب کشف المحجوب کو تحریر فرمایا، اس کا بنیادی مقصد جو آپ کے عزیز تھے، آپ کے دوست تھے حضرت ابو سعید حجویری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے سوال کے جواب میں آپ نے ارشاد فرمائی تھی. اور اگر ہم اس مقصد کو ہی پیش نظر رکھ لیں تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اس کتاب کا مقصد کیا تھا اور اس نے کن کن چیزوں کو اپنے احاطے کے اندر سمیٹنے کی اور شریعت و طریقت کو کیسے اکٹھے کیا، شریعت اور طریقت کو کس طرح سے اکٹھا کیا. یقیناً جب حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ آپ نے کیونکہ اپنے اخیر دور کے اندر اس کتاب کو تصنیف فرمایا، اور اس وقت تصوف کے حوالے سے بہت ساری خرابیاں اور بہت سارے توہمات جو ہیں وہ پیدا کر دیے گئے تھے. یعنی ایک طرف تو یہ تھا کہ تصوف کو اسلام کا جز ہی نہیں سمجھا جاتا تھا، اور دوسری طرف یہ تھا کہ تصوف کے ساتھ ایسی چیزوں کو جوڑ دیا گیا تھا جو کہ تصوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں، جن کا تصوف سے کوئی تعلق نہیں تھا. تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ آپ نے کشف المحجوب نام بھی اسی لیے رکھا تاکہ جو حجابات ہیں ان کو آپ نے خود فرمایا کہ میں نے نام اس لیے رکھا ہے تاکہ جیسے ہی نام پڑھا جائے گا تو فوری طور پہ پتہ چل جائے گا کہ میں نے کن چیزوں کو اس کتاب کے اندر سمیٹا ہوا ہے. یعنی جو حجابات ہیں، اور آپ نے خود فرمایا کہ جو اولیاء اللہ ہیں، جو خواصان ہیں، ان کے لیے تو یہ مسئلہ نہیں ہے سمجھنے میں، لیکن جو باقی عوام کے سامنے حجابات ہیں اللہ کی معرفت کے حوالے سے، اس کے قرب کے حوالے سے، وہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں اس کتاب کے ذریعے سے عیاں ہو جائیں گی. تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے آغاز ہی اپنی کتاب میں شریعت اور طریقت کو کس طرح سے یکجا کیا. قبلہ مفتی صاحب آپ تو بہتر جانتے ہیں، میں سامعین کے لیے عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں طریقت کو ایک الگ چیز سمجھا جاتا ہے اور شریعت کو ایک الگ چیز سمجھا جاتا ہے. تو آج کی بھی جو جعلی صوفیہ ہیں وہ بھی اسی سوچ کا پرچار کرنے والے ہیں. تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ نے شریعت اور طریقت کو کس طرح سے یکجا کیا؟ آپ نے آغاز ہی اس بات علم سے کیا. پہلا باب ہی جو کشف المحجوب کا قائم فرمایا، آپ نے اس کا آغاز ہی اس بات علم سے کیا، اور انما یخشی اللہ من عباد العلماء کے تحت آپ نے قرآن پاک کی آیت سے آپ نے آغاز کیا. یعنی آپ نے یہ فرمایا کہ کشف المحجوب جو کہ فارسی زبان کے اندر ایک آپ کہہ لیں کہ تصوف کا انسائکلوپیڈیا ہے، پہلی اولین کتاب ہے، تو اس کا باقاعدہ آغاز ہی اس بات علم سے کیا جا رہا ہے اور فضیلت علم سے کیا جا رہا ہے. تو اس طرح سے آپ نے اپنی اس تصوف کی کتاب کا جو منبع ہے اس کو قرآن قرار دیا، پھر آگے احادیث کو آپ کوٹ کرتے ہیں، پھر آگے اسی طرح سے جو اقوال صحابہ ہیں ان کو لے کے آتے ہیں، تابعین کے اقوال کو لے کے آتے ہیں، ائمہ کے اقوال کو لے کے آتے ہیں. تو اس طرح سے اگر ہم آگے انشاءاللہ بات بھی ہوگی تو آپ نے جگہ جگہ ہمیں یہ نظر آئے گا کہ آپ نے شریعت اور طریقت کو یکجا کیا، اور جن لوگوں کی یہ سوچ تھی آپ نے اس سوچ کا رد فرمایا کہ شریعت اور طریقت یہ کوئی دو الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ یہ دونوں ایک ہی پلیٹ فارم دین اسلام کا ہی حصہ ہیں، اور آپ نے اپنی کتاب میں ان دونوں کو یکجا